9 منٹ الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی اپنے سبھی بندوں سے کیونکہ بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، اسی لیے اپنے بندوں کو ان باتوں سے منع فرماتے ہیں جن میں بندوں کا نقصان ہے. آپ یقین مانو، اور اگر یہ یقین ہمارا بن جائے کہ اللہ نے جن جن باتوں سے ہمیں منع کیا وہ ساری وہی باتیں ہیں جس میں ہمارا نقصان ہے، تو گناہوں سے بچنا بندے کے لیے آسان ہے، کیونکہ اللہ نے گناہوں سے منع کیا. اور کیوں منع کیا؟ گناہ میں ہمارا بولو نقصان ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے بھی منع کر دیا. آج کی ملاقات میں چونکہ وقت تو مختصر ہوتا ہے جمعہ میں، لیکن کوشش کی جائے گی اللہ نے گناہ سے منع کیوں کیا. نمبر 2، گناہ کسے کہتے ہیں اور گناہ کرنے میں کیا نقصان ہے اور بچنے میں کیا فائدہ ہے. بہت قیمتی اور اہم باتیں اس لیے ہیں کہ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ساری باتیں بیان ہوگی. ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر ہم عمل بھی کریں گے. کہو انشاءاللہ. میرے بھائیو، سب سے پہلے اسے سمجھے کہ گناہ کسے کہتے ہیں. آج اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو، ہر وہ کام، ہر وہ کلام، کیا کہا؟ ذرا بولیے. آپ کو کچھ پیغام دینا آیا ہوں، صرف بیان سنانے نہیں آیا. قاری صاحب نے تو مجھے پہلے ہی کہا قرآن زیادہ پڑھنا. میں نے کہا انشاءاللہ وہ تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. لیکن بعض اوقات اللہ کی توفیق سے جب پڑھنے پر آتے ہیں تو بہت سے مضامین بھی رہ جاتے ہیں. خیر انشاءاللہ ہم قرآن سے پیش کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے
یہ سمجھو صرف بیان سننا نہیں ہے، ہمیں سمجھنا ہے، اور اس لیے سمجھنا ہے کہ اس پر ہم ظاہر ہے عمل کر سکیں۔ جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ تو بھائی ہم نے کہا گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام یا ہر وہ کلام، بات جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے، اسے بولو، آسان ہے مشکل ہے سمجھنا؟ گناہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو کھل کر کرو، چھپ کر کرو، دن میں کرو، رات میں کرو، سفر میں کرو، وطن میں کرو، دوستوں کے ساتھ مل کر کرو، اور اکیلے روم میں رات میں کرو، ہر وہ کام، اچھا پھر مرد کرے، عورت کرے، جوان کرے، بوڑھا کرے، مسلمان کرے، غیر مسلم، ہر وہ کام، ہر وہ کلام جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو، گناہ کہتے ہیں۔ حق تعالی ہمیں گناہوں سے روکتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ رب العالمین شاد فرمایا ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، باطنی گناہوں سے بھی بچاؤ۔ جو گناہ چھپ کر کیے جاتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، جو گناہ کھل کر کیے جاتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک مطلب یہ بھی ہے ظاہر الاسم و باطنا، دوسرا مطلب ایک یہ ہے جسمانی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، قلبی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ جسمانی گناہ، بہت سے گناہ وہ ہیں جو ہم اپنے جسم سے، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے کرتے ہیں، ہے نا؟ زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی پر الزام لگانا، جھوٹی قسمیں کھانا وغیرہ، ایسے ہاتھ کے گناہ، پیر کے گناہ، آنکھ کے گناہ، ظاہر الاسم میں، جسمانی گناہ میں یہ سب آ گئے۔ اور بعض گناہ وہ ہیں جو قلبی ہے، وہ گناہ، ان گناہ میں ہمارا جسم اور ہاتھ اور پیر نہیں بلکہ دل مبتلا ہے۔ کسی سے نفرت کرنا، کسی کی عداوت دل میں ہونا، دنیا کی بیجا محبت، ناجائز عشق، دیکھو یہ سب دل کے گناہ، کینہ، حسد، بغض، عداوت، دل کے گناہ۔ قرآن پاک میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ظاہری گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہ سے کیوں روکا؟ اب دیکھیں، سنیے، وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے۔ میں ابھی آپ کو یہ ساری باتیں انشاءاللہ قرآن سے اور حدیث سے بتلاؤں گا۔ گناہ سمجھ گئے نا؟ اور پھر روکا، اس کی دلیل آپ نے ابھی سنی۔ کیوں روکا؟ اس لیے کہ اس سے بچنے ہی میں ہمارا نفع ہے، اور گناہ سے نہ بچنے میں ہمارا، بولو، نقصان کیا ہے، نفع کیا ہے؟ گناہ کرنے میں نقصان کیا ہے، نہ کرنے میں بولو نفع کیا ہے؟ بولو کام کی باتیں ہے کہ نہیں ہے؟ احسان مانیے اپنے امام کا، فکر سے علماء کو دعوت دے کر لاتے ہیں تاکہ امت کے سامنے دین کی باتیں آئیں، امت عمل پر آئے۔
میرے بھائیوں، گناہ کرنے میں ہلاکت ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے دنیاوی اعتبار، انجام کے اعتبار سے دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی۔ گناہ کرنے میں ہلاکت ہے، دنیا میں بھی انجام کے اعتبار سے ہلاکت ہے۔ میں بہت تول کر اللہ کے فضل سے بول رہا ہوں، گناہ کرنے میں بولو ہلاکت ہے، گناہ کوئی کرے انجام ہلاکت ہے۔ اب گناہ سے بچنے میں کیا فائدہ ہے؟ گناہ سے بچنا عبادت ہے۔ نمبر 2، گناہ سے بچنا مغفرت اور دخول جنت کا سبب ہے۔ یہ 4 باتیں ہم نے عرض کی۔ گناہ کرنا ہلاکت ہے، گناہ سے بچنا بولو بولو عبادت ہے۔ نمبر 3، گناہ سے بچنا مغفرت ہے، گناہ سے بچنا دخول جنت کا سبب ہے۔ ہر ایک کی دلیل سنیے۔ گناہ میں ہلاکت ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کا انجام جو بھی ہو وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن گناہ کا نقد نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقد نقصان، گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کھل کر کیا جائے چھپ کر کیا جائے، بڑے پیمانے پر کیا جائے، کوئی بھی کرے، خدا کی قسم قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے گناہ کا نقد نقصان گنہگار کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ بولو یقین ہے؟ نہیں یقین ہے تو میں قرآن پیش کرتا ہوں۔ کیا یہ صرف سن مت لیجیے، ان باتوں کو دلوں میں بٹھائیے، یقین پیدا کیجیے۔ گناہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان، نقد نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگار کے دل سے چین سکون کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ اس کے پاس دولت کا انبار ہے، کاریں دیکھو تو بہترین، بنگلہ دیکھو تو بہترین، عہدہ دیکھو تو پی ایم بنا ہوا اور بہترین عہدہ، سامان سکون کے سارے موجود ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ گناہ کی وجہ سے دل کا سکون ختم ہو گیا۔ اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ ایسا ہوگا، کوئی بھی گناہ کرے گا اس کے دل کا سکون چھین لیں گے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری، جو بھی میری یاد سے اعراض کرے گا، میرے قرآن سے منہ موڑے گا، میرے نبی کے فرمان سے منہ موڑے گا، شریعت پر نہیں چلے گا، من چاہی زندگی اختیار کرے گا، گناہوں والی زندگی اختیار کرے گا، من اعرض عن ذکری، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن له معیشة
معیشتا ضنکا، ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ بنا دیں گے. میں کہا کرتا ہوں پھر اس کا حال یہ ہوگا کہ منہ میں تو کباب ہے مگر دل میں عذاب ہے. پھر اس کا چہرہ بظاہر تو ہنستا مسکراتا نظر آئے گا، پارٹیوں میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر جوڑ جوڑ کر سب کے سامنے ہنستا ہوا نظر آئے گا. دونوں ہاتھوں سے سب کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر ہنستا چہرہ نظر تو آ رہا ہے، لیکن دل اندر سے پریشان ہے، بے چین ہے. یہ گناہ کی نحوست اور یہ دنیا میں یہ ہلاکت ہے، یہ مصیبت معصیت کے سبب دنیا میں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور آخرت میں رب العالمین گناہوں کے سبب ان گنہگاروں کو اندھا اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. یہ گنہگار قیامت کے دن آنکھوں کی بینائی سے جب محروم ہوں گے تو عرض کریں گے تعجب کرتے ہوئے، دنیا میں تو ہمیں سب کچھ نظر آتا تھا، بلکہ اچھے اچھوں میں وہ سب نظر آ جایا کرتا تھا جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے نا. ہماری آنکھیں وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو فرشتے بھی نہیں جانتے. ہوتا نہیں ہوتا، ہر سماج میں یہ چیز ہوتا ہمیں. ایسے گنہگاروں کو جب قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا وہ تعجب کرتے ہوئے دربار الہی میں عرض کریں گے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. الہ العالمین، کس جرم کی پاداش میں آج ہمیں اندھا اٹھایا گیا؟ دنیا میں تو ہمیں سب کچھ نظر آتا تھا، آج کیوں کچھ نہیں نظر آتا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تم نے ہماری آیتوں سے روگردانی کی تھی نا، ہماری ہدایتوں سے تم نے روگردانی کی تھی، ہماری ہدایتوں سے آنکھیں بند کر لی تھی، اسی کی یہ سزا تمہیں دی جا رہی ہے. عرض یہ کر رہا تھا گناہ میں ہلاکت ہے، گناہ کرنے میں ہلاکت ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے ہمیں بچانا چاہیے، اسی میں ہمارا نفع ہے. اور قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ ہم سے اسی کا تقاضا اور اسی کا مطالبہ کیا گیا. ہم نے تیسری بات یہ عرض کی کہ گناہ سے بچنا عبادت ہے. خدا کی قسم میرے عزیزوں، جیسے نماز پڑھنا بولو عبادت ہے، جیسے روزے رکھنا بولو عبادت ہے، جیسے حج عمرہ کرنا عبادت ہے، جیسے مسجد بنانا عبادت ہے، جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت ہے، جیسے تسبیح پڑھنا عبادت ہے، جیسے دعائیں مانگنا. خدا کی قسم اسی طرح چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے. قرآن کی اسی آیت سے علماء نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
اس سے ثابت کیا کہ جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، ہر مسلمان کے ذمے ضروری ہے، اسی طرح چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے۔ اور فرض کی ادائیگی، بولو ارے بولو، فرض کی ادائیگی عبادت ہے۔ فرض کو ادا کرنا عبادت ہے نا، تو گناہ سے بچنا فرض عین ہے، اس لیے گناہ سے بچنا عین عبادت ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم، شان دو عالم، جان دو عالم، روح دو عالم، فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ، پیار سے کہو نا، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے لوگوں، محرمات سے بچ جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جن چیزوں کو قرآن کے ذریعے، نبی کے فرمان کے ذریعے تم پر حرام کر دیا، ان تمام حرام باتوں سے بولو، ارے بولو، بچنے والوں بولو، ارے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں بچنا چاہتے ہو آپ؟ بچنا چاہتے ہو تو بولو نا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے بچ جاؤ۔ ان کا تعلق دیکھنے سے ہو تو بچو، ان کا تعلق بولنے سے ہو، ذرا بولو نا یار، نہیں بولتا رہوں گا۔ ان کا تعلق بولنے سے ہو تو بچو، ان کا تعلق غیبت ہے، گانا ہے، میوزک ہے، اور مارننگ واک کرنے والوں ان کا تعلق سننے سے ہو تو بچو، ان کا تعلق پیسہ کمانے سے ہو تو بچو۔ آقا فرماتے ہیں، یہ مفتی شفیق کا بیان نہیں، آقا کا فرمان ہے، سورت والوں اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے، جن چیزوں کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا ان سے تم اگر بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، کوئی نہیں کہہ رہا یار، کمال کا ماحول ہے بھائی، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہم نے بتلائی۔ آپ سمجھتے ہیں ساری رات تہجد پڑھنا ہی عبادت ہے؟ بے شک ہے، کون منع کر رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہو دن میں روزہ رکھنا ہی عبادت؟ بے شک ہے، کون منع کر رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہو تسبیحات پڑھنا، دعائیں مانگنا، قرآن شریف پڑھنا ہی عبادت ہے؟ بے شک ہے، کون منع کر رہا ہے؟ اور لوگوں، خدا کی قسم، جھوٹ کے موقع پر جھوٹ سے بچ جانا بھی عبادت ہے، غیبت کے موقع پر غیبت سے بچ جانا بھی عبادت ہے۔ حرام کمانے کا موقع تھا لیکن اس موقع پر حرام سے بچ جانا بھی عبادت ہے۔ یقین ہے کہ نہیں ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور جو بندہ گناہ سے بچ جائے گا، خدا کی قسم قرآن یہ کہتا ہے، گناہ سے بچ جانے والا اللہ کا ولی ہے۔ اور سورت والوں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، قاری بننا سب کے بس کی بات، ذرا بولتے رہو، قاری بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے، حافظ بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے، عالم بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے، حاجی بننا سب کے بس کی بات، اور خدا کی قسم اللہ کا ولی بننا ہر مسلمان کے بس میں ہے۔ آپ اسے جذباتی بیان سمجھتے ہوں کہ قرآن پیش کرتا، قرآن پاک میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا
اپنے ولیوں کی فضیلت بیان فرمائی اور ان کی پہچان بھی بیان فرمائی. فضیلت بیان نہیں کروں گا ابھی، ٹائم نہیں ہے، ان کی پہچان بتلاتا ہے. الذین آمنوا، ایمان بھی ہے پہلی علامت، پہلی پہچان. وکانوا یتقون، اور تقویٰ بھی ہے. اسی کو دوسرے مقام پر قرآن پاک میں فرما ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو تقوی والے ہیں. تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں، نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے. تو کیا نہ کرنا؟ بولو نا، گناہ نہ کرنا، یہی تو تقویٰ ہے. جھوٹ نہ بولنا، بولو بولو، یہی تو تقویٰ ہے. غیبت نہ کرنا، بولو نا یار، غیبت نہ کرنا یہی تو تقویٰ ہے. حسد نہ کرنا یہی تو تقویٰ ہے. آپس میں دشمنیاں نہ کرنا یہی تو تقویٰ ہے. قطع تعلقی نہ کرنا یہی تو تقویٰ ہے. آپس میں وراثت کا مال ہضم نہ کر جانا یہی تو تقویٰ ہے. ہمارے شیخ حضرت شیخ المشائخ مولانا قمر الزمان دامت برکاتہ علیہ فرماتے ولایت کی روح تقویٰ ہے. گناہ سے بچ جانا. جو بندہ گناہ سے بچ جائے گا، محرمات سے بچ جائے گا، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. مشکل نہیں ہے. ہم اگر گناہ سے بچنا چاہیں تو آپ کو حکومت منع کرتی ہے کہ نہیں، جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا، نہیں غیبت تو کرنی ہی پڑے گی. آپ کو کس حکومت نے مجبور کیا ہے گناہ کرنے پر؟ ہاں، شیطانی حکومت نے ضرور ہمیں مجبور کیا ہے، نفسانی حکومت نے ضرور ہمیں مجبور. اور بھائیوں، ورنہ گناہ سے بچنا ہر ایک کے لیے آسان ہے. میں کہا کرتا ہوں سورت والوں، سماج کو سدھارنا ہمارے ذمے. ارے بولو نا یار، کیوں نہیں بولتا؟ سماج کو سدھارنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور وہ آسان کام بھی جو لوگ کرتے نا، انہیں پوچھو کتنے پاپڑ بھیجنے پڑتے ہیں. سماج کو سدھارنا تو مشکل ہے، البتہ اپنے آپ کو سدھارنا مشکل ہے وہ. لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. سماج کو چھوڑیے، اپنے آپ کو آج کا بیان سن کر کے کوئی اور جھوٹ سے بچے نہ بچے، کوئی اور حرام سے بچے نہ بچے، کوئی اور گناہ سے بچے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. کہو تو سب نے نہیں کہا بھائی، جس کو بچنا ہے وہ کہو نا. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بچا لے. خدا کی قسم، گناہ سے بچنا عبادت ہے اور اس کے علاوہ مغفرت کا سبب بھی ہے اور دخول جنت کا ذریعہ بھی ہے. اب یہ دونوں کی دلیل قرآن سے سنو. عبادت ہے، ہم نے قرآن اور حدیث سے بتلایا گناہ سے بچنا. اور گناہ سے بچنے کا دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی گناہ کا موقع تھا پھر بھی اللہ کے لیے، پولیس کے ڈنڈے کے لیے نہیں، اور کیمرہ لگا ہوا تھا نا اس لیے نہیں کہ میرے کی آنکھ سے پہلے میرے رب کی آنکھ مجھے دیکھتی ہے. کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، کوئی اور ٹوکے نہ ٹوکے، روکے نہ روک، میرے رب نے روکا ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے لیے اگر گناہ سے ہم بچ گئے. اور میں تو ایک قدم قرآن کی روشنی میں آگے بڑھ کر یہ کہوں گا، سارے گناہوں سے نہیں، صرف بڑے بڑے گناہ سے بچ گئے نا، تو بڑے بڑے گناہ سے بچ جانا بھی مغفرت کا سبب ہے. آج اسکیم کا زمانہ ہے اور دیوالی کے موقع پر تو آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے، ہر دکان پر اسکیم، ہر فیکٹری اور ہر کمپنی میں اللہ تعالیٰ بھی اسکیم دے رہے ہیں ہمیں. اور سورت والوں، یہ آپ کو میں بتلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسکیم پیش کر رہے ہیں. آپ کہوں گے کہ ہاں ہوں کیسے یار؟ ہاں، آپ کو یقین نہیں ہے نا؟ ارے بولو نا بھائی، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہوں گے کہ یار مفتی صاحب ہے، وہ آئی کے نہ پڑے گا نا، وہ کہتے تو آئی کے نہ پڑے گا. خدا کی قسم، جیسے دنیا والی اسکیمیں پیش کرتے ہیں، للچاتے
اللہ اپنے بندوں سے چونکہ بہت محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں میرے بندے کسی طرح گناہوں سے بچ جائے، اگر سارے گناہ سے نہیں تو کم سے کم بڑے بڑے گناہوں سے ہی بھول گیا بچ جائے۔ تو اگر ہم اتنا بھی کریں گے نا انشاءاللہ، کہو نا انشاءاللہ، تو پھر اللہ پاک ایک اسکیم پیش کر رہے ہیں کہ تم بڑے بڑے گناہ سے خالی بچ جاؤ تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ کو تو میں یہی معاف کر دوں گا، اور خالی مغفرت نہیں دوں گا تمہیں بلکہ جنت بھی دوں گا۔ کہو نا بھائی، ذرا کہو پیار سے، سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب سنیے دلیل، کیا کہا اللہ نے اسکیم کیا پیش کی؟ یہ تو ہر گناہ سے بچنا چاہیے، ہر وہ کام وہ کلام جس سے اللہ رسول ناراض ہو جائے اسے گناہ کہتے ہیں، ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے یہ دینی اخروی اسکیم پیش کر دی کہ چلو سارے گناہ سے اگر نہیں بھی بچ سکتے تو کم سے کم جو بڑے بڑے گناہ سے بچ جاؤ تو میں اس پر بھی تمہیں مغفرت دے دوں گا اور جنت دے دوں گا۔ کہو ذرا پیار سے کہو۔ قرآن پاک میں فرمایا تجتنبوا کبائر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے بندو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ گئے، ان تجتنبوا کبائر، اگر کبیرہ بڑے گناہوں سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا، نکفر عنہ، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے، اگر بڑے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا ہم تمہیں مغفرت عطا کر دیں گے۔ دوسرا انعام بعد میں بتلاتا ہوں، پہلے حدیث سے ایک دلیل سن لو۔ بڑے گناہ کا موقع تھا لیکن اللہ کے لیے، کہ میرے کے لیے نہیں، سماج کے ڈر سے۔ کس کے ڈر سے بولو؟ سماج آپ کو کیا دینے والا ہے اور کیا دیا ہے آپ کو سماج نے؟ سماج سے مت ڈرو، شریعت کے احکام پر عمل کرو۔ اور لوگوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں، شرعی احکامات کے پابند ہیں، سماجی رسومات کے پابند نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈر کر اگر گناہ سے کوئی بچ گیا، ایک گناہ سے بھی اگر موقع تھا اور بچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے قریب ہیں، ساری زندگی کے گناہ سے، ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، ترمذی شریف میں یہ قصہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور سے ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ یہ قصہ میں نے سنا۔ مختصر میں عرض کرتا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے، بنی اسرائیل میں طفل نامی ایک گنہگار تھا، اور حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے گناہ اس کی عادت تھی۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سے گناہ کے ہم عادی بنے ہوئے ہیں، جھوٹ بولنے کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، غیبت کرنے کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، بدنگاہی کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، گانے اور میوزک سننے کی ہمیں عادت۔ بہت سے گناہ بھائیوں ایسے ہیں جس کے ہم عادی بن چکے ہیں۔ بائی چانس ہم سے گناہ بہت کم ہوتے ہیں، اکثر ہم سے، یہ جملہ یاد رکھو،
خلاف عادتیں ہیں. اور لوگوں تھوکنے پھونکنے کی عادت سے تو جان کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن گناہ کی عادت سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. تھوکنا پھونکنا سمجھ گئے کہ صورت والے تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں بھائی. تھوکنا پھونکنا یہ اگر بری عادت ہے تو گناہ کی عادت اس سے زیادہ بری ہے. بدکاری کی عادت تھی طفل کو، تفصیلات میں نہیں جاتا. بدکاری کا عادی تھا، ایک مجبور عورت کو مال بھی اللہ نے دیا تھا. اور مولانا احمد لان صاحب دامت برکاتہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جو مال حرام کے راستے سے آتا ہے نا، سود کے راستے سے، رشوت کے راستے سے، ناجائز طریقوں سے جو مال حرام طریقے سے آتا ہے، دو برائیاں ساتھ لاتا ہے. کتنی؟ نہیں بھائی سب بولو، آگے پیچھے اندر باہر والے. کتنی برائیاں؟ دو. سب بولو کتنی برائیاں؟ جو مال حرام طریقے سے آتا ہے کتنی برائیاں ساتھ لاتا ہے؟ نمبر 1 فخر، نمبر 2 فحاشی. فخر تکبر برائی اللہ کو نہیں پسند. فحاشی عیاشی بدماشی. طفل بڑا مالدار بھی تھا اس لیے بدکار بھی تھا. خیر عموماً یہ ہوتا ہے مال کے اندر نشائے نا، بہت کم مالدار ہے جو دیندار بھی ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں وہ مالدار بننا ہے جس سے دین کو نفع ہو، امت کو نفع ہو، ملت کو نفع ہو، ملک کو نفع ہو. خیر طفل کو بدکاری کی عادت تھی تو ایک مجبور عورت اس کے پاس قرضہ لینے کے لیے 7 اشرفیہ دینے کے لیے پہنچی. وہ اس پر بھی پہلے ہی سے اس نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت ہے، اس نے اپنی وہ بدکاری کی جو عادت تھی اس کے مطابق اس نے سودا کر لیا. 7 اشرفیہ ابھی دے دیتا ہوں چل، لیکن مجھے خوش کرنا پڑے گا. سمجھ گئے نا؟ وہ بیچاری مجبور تھی، بہت سخت مجبور تھی. حامی بن میرے پاس وقت نہیں نا ورنہ میں ذرا کچھ کہتا یا ابھی. خیر اس نے حامی بن لی. اس طفل نے 7 اشرفیہ دے دی اور بدکاری کے لیے اس کو کمرے میں لے گیا. بدکاری سے پہلے وہ عورت کانپنے لگی اور رونے لگی. طفل کہنے لگا کہ بھائی میں نے تجھے کوئی مجبور تو نہیں کیا، تجھے پیسے دیے اس کے عوض میں تجھ سے یہ بدکاری کا کام کر رہا ہوں، پھر تو کانپتی روٹی کیوں ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی جو کام تم مجھ سے لینا چاہتے ہو، جو بدکاری مجھ سے کرنا چاہتے ہو، آج تک کبھی میں نے یہ غلط کام کیا نہیں ہے. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں کس دل سے اس نے یہ بات کہی تھی، طفل کے دل میں وہ بات اتر گئی. اور عین اس گناہ کے موقع پر طفل جو بدکاری کا عادی تھا، گناہ اس کی عادت تھی، عین اس موقع پر وہ اس سے ہٹ گیا اور اس نے اس عورت کو کہہ دیا کہ جو پیسہ میں نے تجھے دیا ہے وہ تجھے ہدیہ ہے، واپس لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جس خدا کے ڈر سے تو ڈری ہے میں بھی اسی خدا سے ڈرتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے سچی توبہ کر لی، اس عورت کو بھیج دیا. روایتوں میں آتا ہے اسی رات اس کا جب انتقال ہو گیا، حدیث میں آتا ہے صبح میں اس کے دروازے پر اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھ دیا اللہ نے طفل کی ہمیشہ کے لیے مغفرت فرما دی. ترمذی میں یہ قصہ موجود ہے، کوئی لال کتاب سے نہیں سنا رہا. کیا ثابت ہوا؟ بھائیو روزانہ مجھے آپ کو گناہ کے موقع ملتے ہیں. گناہ کے موقع پر گناہ سے بچ جانا اللہ کی مغفرت کا سبب ہے، اللہ کی رحمت کا سبب ہے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. آقا نے تو فرمایا تھا 2 چیزوں کی حفاظت تم کرو، تمہاری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں. جیل سے چھڑوانے کی نہیں، اور جہنم کی جیل سے چھڑوانے کی ضمانت کون لے رہا ہے؟ مفتی شفیع صاحب نہیں لے رہے، قاری عقیل صاحب نہیں لے رہے. جہنم کی ہمیشہ کی قید سے رہائی اور آزادی کی ضمانت آقا مکی محمد عربی، جنت کی چابی جس کے پاس ہوگی وہ نبی اپنے ذمہ لیتے ہیں. لوگوں 2
حفاظت تم کر لو. کتنی چیزیں ذرا بولو؟ 2 چیزوں کی حفاظت تم کرو. تمہاری جنت کی ذمہ داری آپ کرو گے تو میں بتلاؤں، ورنہ وہاں آخر ٹائم تو ہو ہی گیا. بولو کرو گے تو میں بتلاؤں وہ 2 چیزیں کیا ہے. کون کرے گا؟ نا سب ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بت رہا ہو. سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا بھائی، میں تو اتنا آسانی سے نہیں. سب نے کہو نا بھائی انشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یزمل ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمل له الجنہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے زبان کی حفاظت کر لے، اپنے منہ کی حفاظت کر لے، حرام بولنے سے اپنے آپ کو بچا لے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچا لے. دونوں اس طرح ہے. وما بین رجلیہ، اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچا لے. ازمن له الجنہ، جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں اللہ کا رسول اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اور اسی کو قرآن نے یوں کہا نا. قرآن پاک میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے گناہوں سے بھی بچ گئے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو میں معاف کروں گا اور صرف معافی نہیں کروں گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، میں تمہیں جنت میں داخل بھی کر دوں گا. یہ رب العالمین نے گناہ سے حفاظت کرنے پر یہ وعدہ کیا. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اس کورونا کے قہر سے بچنا چاہتے ہیں اور برائیوں سے، اگر یہ برے حالات سے، یہ منڈی سے، یہ تنگی سے، یہ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے بھائیوں، اور وہ یہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. وہ کیا کہا شاعر نے؟ خدا کی یاد ہے طاقت ہماری. آج ہماری طاقت اور قوت ختم ہو گئی نا. سیاسی اعتبار سے بھی ہم کمزور، ہر اعتبار سے. اگر ہم طاقتور بننا چاہتے ہیں اللہ اللہ کرو، چلتے پھرتے اللہ کا نام لو، یہی ہماری اصل طاقت ہے. خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی. ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہمارا حسن ہے ترک مناہی. اگر ہم اپنے اندر ایمانی طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کا فکر کرنا چاہیے. میرے دوستوں یاد رکھو، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. نماز چھوڑنے پر اگر بہانے بازی بہانے اگر کریں گے، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. نمازوں کا اہتمام ہو. گناہوں میں بہت بڑا گناہ زنا اگر گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، نمازیں نہ پڑھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور ہمارا حسن ہے ترک مناہی،
گناہوں سے حفاظت میں ہماری حفاظت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، تمام چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہ آج تک کی زندگی میں جو ہوئے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور آئندہ اللہ تعالی ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Yeah.